اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ النجم کا پانچواں اور آخری حصہ آج بیان کروں گی۔ ترجمہ ہے، اور یہ کہ آدمی نہ پائے گا مگر اپنی کوشش، اور یہ کہ اس کی کوشش عنقریب دیکھی جائے گی، پھر اس کا بھرپور بدلہ دیا جائے گا، اور یہ کہ بے شک تمہارے رب ہی کی طرف انتہا ہے، اور یہ کہ وہی ہے جس نے ہنسایا اور رلایا، اور یہ کہ وہی ہے جس نے مارا اور جلایا، اور اس نے دو جوڑے بنائے، نر اور مادہ، نطفے سے جب ڈالا جائے، اور یہ کہ اس کے ذمے ہے پچھلا اٹھانا، اور یہ کہ اس نے غنی دی اور قناعت دی، اور یہ کہ وہی ستارہ شعراء کا رب ہے، اور یہ کہ اس نے پہلی عاد کو ہلاک فرمایا اور سمود کو تو کوئی باقی نہ رہا نہ چھوڑا، اور ان سے پہلے نوح کی قوم کو بے شک وہ ان سے بھی ظالم اور سرکش تھے، اور اس نے الٹنے والی بستی کو نیچے گرایا تو اس پر چھایا، تو یہ سننے والے اپنے رب کی کون سی نعمتوں میں شک کرے گا۔ یہ ایک ڈر سنانے والے ہیں اگلے ڈرانے والوں کی طرح، پاس آنے والی اللہ کے سوا اس کا کوئی کھولنے والا نہیں، تو کیا تم اس بات سے تعجب کرتے ہو اور ہنستے ہو اور روتے نہیں، اور تم کھیل میں پڑے ہوئے ہو، تو اللہ کے لیے سجدہ اور اس کی بندگی کرو۔ تفسیر میں موجود ہے کہ وہی اللہ ہے جو کہ نیک اور بد اعمال کی سزا دے گا، اور گناہ گار اپنے گناہوں سے باز آ جائیں، اور اللہ تعالیٰ اہل جنت کو جنت میں داخل کر کے ہنسائے گا، اور اہل دوزخ کو دوزخ میں ڈال کر رلائے گا، اور اللہ زمین کو نباتات کے ذریعے بس ہنساتا ہے، اور آسمان کو بارش کے ذریعے رلاتا ہے، اور وہی مارے گا اور دوبارہ پیدا کرے گا۔ اللہ نے دو جوڑے بنائے، نر اور مادہ، جس سے تمام مخلوقات کو بنایا، اور اللہ اپنے وعدے کو پورا کرنے کے لیے موت کے بعد زندگی بنائی۔ شعراء ایک ستارہ ہے جو کہ شدید گرمی کے موسم میں جوزہ ستارے کے بعد طلوع ہوتا ہے، اور دور جاہلیت میں خزاعہ قبیلے کے لوگ اس کی عبادت کیا کرتے تھے، اور یہ کہ اس عبادت کا یہ طریقہ ان کے ایک سردار ابو کبشہ نے جاری کیا تھا۔ اس آیت میں بتایا گیا کہ تمام انسانوں کا مالک صرف اور صرف اللہ ہے، اس کی عبادت کرو گے تو تم کامیاب ہوگے، اور تمہاری جانوں کا نقصان کر رہے ہو بتوں کی پوجا کر کر۔ اور حضرت نوح علیہ السلام کے بعد قوم عاد پر تیز آندھی کے ذریعے عذاب پہنچایا گیا، انہیں پہلی عاد کہتے ہیں، اور ان کے بعد والوں کو دوسری عاد کہتے ہیں، کیونکہ وہ ان کے اولاد میں سے تھے۔ اور قوم عاد کو جو حضرت لوط علیہ السلام کی قوم تھی، عذاب نازل ہوا، اور حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پر بھی عذاب نازل ہوا، انہیں غرق کیا گیا۔ تو ہم اللہ کی جتنی تعریف کریں کم ہے، لہٰذا ہمیں اللہ کے سیدھے اور سچے راستے پر چلنا چاہیے، اس کی پیروی کریں اور جھوٹے خداؤں سے دور رہیں، یعنی شرک سے۔ الحمدللہ ہم مسلمان ہیں، اور ہمیں چاہیے کہ برائی کو اپنے قریب نہ آنے دیں اور اسی برائی سے بچیں، کیونکہ معاشرے میں پھیلتی برائی دنیا کو تباہ کر رہی ہے۔ جب تک اللہ تعالیٰ کا نام رہے گا اور نام لینے والے موجود ہوں گے تو دنیا قائم ہے، اور اگر یہ ختم ہو گئی تو ہم بھی ختم ہو جائیں گے، کیونکہ جب دنیا میں اللہ کا نام نہیں ہوگا تو دنیا میں قیامت برپا ہو جائے گی۔ اس لیے اللہ کے دین پر چلیں اور عبادت کو شعار بنائیں۔ اگر میری ویڈیو پسند آ رہی ہے تو لائک اور شیئر کریں، اور سبسکرائب بھی کر دیں، اور شکریہ کا موقع دیں۔ اب میں اجازت چاہوں گی۔ اللہ نگہبان۔